السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہے۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، لہٰذا آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر جب مشورے میں کسی بات کے اوپر اٹل ارادہ ہو جائے، آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 159 تلاوت کی گئی، 159 نمبر کی آیت کریمہ، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں، پہلے ٹکڑے میں، جو پہلا حصہ ہے آیت کریمہ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس احسان کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک احسان کیا، اور وہ احسان یہ کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے بالکل نرم بنا دیا، اور ان کی امت کے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان لوگوں کے لیے شیریں اور میٹھا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے جو آپ کی اور آپ کی امت کے شامل حال ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آپ کے اور آپ کی امت کے شایع نشان نہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ بالکل اس آیت کریمہ کی طرح سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، لوگوں کو مخاطب کیا، خاص طور سے عرب کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا۔ مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم لوگوں میں سے ہی تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہاری تکلیف کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تم کو اگر کوئی تکلیف ہو جائے اس کو بالکل برداشت نہیں ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے اوپر بہت ہی نرم اور بہت ہی زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، آپ کا مزاج لوگوں کے لیے نرم واقع ہوا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم اخلاق ہے جو خاص طور سے اللہ نے آپ کو دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ جو فظ کا مطلب ہوتا ہے زبان سخت ہونا، بد زبان ہونا،
اور غلیظ القلب کا مطلب ہوتا ہے دل سخت ہونا. یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کا زبان میٹھا ہے اور دل سخت ہے نہیں، ایک آدمی کی زبان خراب ہے اور دل نرم ہے تو بھی نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کو سنبھال کر کے رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام اگر شائستہ نہیں ہوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں وہ جمع نہیں ہوتے بلکہ بھاگ جاتے. محترم سامعین اکرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اجاگر کیا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں. صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق جو پچھلی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل نہیں تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر دیا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا ہے اور ہم اسی ٹکڑے کو آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. باقی باتیں کل پیش کریں گے، لیکن جو باتیں آج ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ان باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس امت کے وہ لوگ جو چنندہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، چاہے وہ علماء کرام ہو، چاہے وہ داعی لوگ ہوں، چاہے وہ اداروں کے اور قوم کے ذمہ داران ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو صفات ہیں وہ اپنے اندر اپنائیں. نرم دل ہو جائیں وہ لوگوں کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو منہج کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے انتہائی نرم دل ہو جائیں. جو منہج پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے انتہائی نرم دل ہو جائیں. معزز سامعین اکرام، اخلاق کو بلند کر لیں. اگر کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے اس کو درگزر کر دیں، یہ ضروری ہے. خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو علماء کرام ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو قوم کے ذمہ دار ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اداروں کے ذمہ داران ہیں، ان کو اس میں خاص نصیحت کی گئی ہے. اخلاق اچھا ہونا چاہیے، زبان اچھا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اندر لوگوں کے لیے رحم ہونا چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، مطلب نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نرمیت ہونی چاہیے. معزز سامعین کرام، نرمیت کا مطلب یہ ہے کہ زبان اچھی ہو. نرمیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو جائے اس کو معاف کر دے. نرمیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو درگزر کرے، ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا برتاؤ کرے، ان کے بارے میں خیر سوچے. یہ نرمیت ہے. ہاں، سامنے اگر برائی ہے اس کو ٹوکنا یہ بھی اخلاق ہے، اس کے اوپر ناراض ہونا یہ بھی اخلاق ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی برائی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے تھے. اس برائی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جو ناگواری ہوتی تھی لوگوں کو دکھ جاتا تھا. بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منکر کے اوپر اس قدر ناراض ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو جاتا تھا غصے سے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زندگی کے اندر اخلاق اسی چیز کو کہتے ہیں جو یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ ایک تو زبان بالکل شائستہ ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، دل کے اندر نرمیت ہونی چاہیے. جو احباب ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے لیے خیر و بھلائی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. تیسرا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو دل میں بسا کر کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو دل سے نکال دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ چیز اخلاق کے اندر شامل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اور یہ خاص طور سے علماء کرام، قوم کے عمائدین، ذمہ داران، اور خاص طور سے جو اداروں کے ذمہ داران ہیں، ان کے اندر یہ باتیں بالکل ہونا ضروری ہے اور اسی سے کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے، سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ان کے غلطیوں خطاؤں کے اوپر معاف کر دیا کیجیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، اور اگر کسی رائے کے اوپر پختگی ہو جائے تو اس کام کے اوپر پختہ ارادہ کے ساتھ آگے بڑھ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 159 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جنگ احد کے موقع سے جب مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اگرچہ جنگ برابری پہ رکا لیکن پھر بھی بہت ساری مصیبتیں تکلیفیں آئیں، تو ان تمام معاملات کے سلٹ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آپ آیت کریمہ کے پس منظر کو سامنے رکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اجتماعی جو زندگی ہوتی ہے یا جماعات اور جو جمعیت ہوتی ہے ان کے ذمہ داروں کا کیسا رخ ہونا چاہیے، یہ چیز آپ آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ کل ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے سامنے سے، آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس میں جو نرمیت کی جو بات ہے، نرمیت کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی نرم ہونا چاہیے، معاملات میں بھی نرمی ہونی چاہیے، اور دل کے اندر جو ہمارے ساتھ احباب ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلام سے متعلق ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر، خاص طور سے جو عمائدین، ذمہ داران، علماء کرام اور دعات ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں بہت ہی زیادہ خیر و بھلائی لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، سیلفش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کے لیے خیر و بھلائی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ جماعت و جمعیات کے جو علماء کرام ہیں، دعات ہیں، عمائدین ہیں، ذمہ داران ہیں، جو دعات ہیں، ان تمام کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا ہے کہ ان کو کیسا رہنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا فاعف عنہم۔ جماعت ہے، جمعیت ہے، صحابہ کرام سے بھی خطا ہو گئی، صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں پر کھڑے رہو، پھر بھی سب لوگ بھاگ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر کے لڑیں، لیکن لوگوں نے کیا مشورہ دیا کہ نہیں، میدان میں نکل کر کے لڑیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں کہا فاعف عنہم، آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم۔ اب ان سے غلطی ہوئی ہے تو بدظنی دل کے اندر مت رکھیے، بلکہ جب دعا کیجئے تو ان کے
گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور پھر چونکہ غلطی ہوئی ہے تو ان کو حقیر مت سمجھیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب معاملہ ہو تو ان سے مشورہ بھی کیجئے، کیونکہ مشورہ دراصل اسلامی جو جماعات اور جمعیات ہوتی ہے اس کی روح ہے مشورہ۔ اسلام کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مشورہ کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمائی ہے، سورۃ الشورى، اور سورۃ الشورى کے آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹکڑا نازل فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمان ہر ایک کام، ایمان والے ہر ایک کام مشورہ کر کے ہی کرتے ہیں، بغیر مشورے کے نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں کو جوڑنے کی خاطر معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ پوری خوش دلی کے ساتھ وہ لوگ معاملات کو انجام دیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیے حدیث اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع سے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیسے کیا کیا جائے، تو صحابہ کرام میں سے مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے، ہم لوگ سمندر میں بھی آپ کے ساتھ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں برقِ غیمات تک چلنے کے لیے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مشورہ کیا تھا۔ جو مشورہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، مشورہ کو چھوٹی موٹی بات مت سمجھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر جنگ لڑنا ہے تو آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑ لیجئے، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ اگر آپ حکم کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ کے میدان میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح سے کہہ کر کے لڑیں گے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اسی طرح سے تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کہاں پر پڑاؤ کیا جائے، تو حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے ہٹ کے نہیں بلکہ میدان میں نکل کر کے دشمن کے سامنے لڑیں گے۔ اسی طرح سے جنگ احد کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے اکثر نے یہ رائے دی کہ نہیں، مدینے میں رہ کر کے نہیں بلکہ میدان میں نکل کر کے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ایکسپٹ کر لیا۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جب جنگ خندق کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو لشکر جرار کھڑا ہوا ہے کہو تو ان سے صلح کر لیا جائے۔ مدینے کے اندر سال بھر کی جو پھلوں کی پیدائش ہے، پھل جو اگتے ہیں سال بھر میں، اس کا 1/3 اس کے اوپر ان سے جو ہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ تم کہو تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ اسی طرح سے جنگ صلح حدیبیہ کے موقع سے، حدیبیہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو مشرکین کی اولاد ہیں کیا ان کے اوپر حملہ کیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم لوگ حملہ نہیں کریں گے۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مشورہ کیا، اور مشورے میں برکت ہے، مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اور مشورے کو مشورے کے طریقے سے کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس معاملے کو لے کر کے مشورہ کیا جا رہا ہے اس معاملے کا ہر پہلو واضح ہو جائے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ بھی بیٹھے وہ اپنی رائے بالکل کھل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ معزز سامعین اکرام، مشورہ جو ہے یہ مشورہ ایسے کام میں کیا جاتا ہے جہاں پر قرآن و سنت سے واضح دلیل نہیں ہو۔ جہاں پر قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے وہاں پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے وہاں پر مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں پر قرآن و حدیث سے دلیل نہیں مل رہی ہے وہاں پر مشورہ کرنا ہے۔ اور مشورہ عام طور پر انتظامی امور میں ہوتا ہے، مینجمنٹ میں ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے جنگ لڑی جائے، کہاں پر جنگ لڑی جائے، کس طریقے سے جنگ لڑا جائے، مسلمانوں کے فلاح و بہبودی، ان کی ترقی، ان کی تعلیمی
ان کی رفاہی معاملات کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے تو ادارے کا نظم و ضبط کیسا رہے گا، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ابھی کنسٹرکشن ہونا ہے، اس میں کس طرح سے کنسٹرکشن کیا جائے، کہاں پر کیا جائے، کون کون لوگ ذمہ داری لیں گے، اس میں جو ہے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام کو کامیابی کے ساتھ انجام تک کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مشورے میں یہ خیال رکھا جائے کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے، بہت سارے مشورے دیتے ہیں، امیر صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں، سیکرٹری صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں، عالم صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں، ایک عام آدمی بھی مشورہ دیتا ہے۔ تو مشورے میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ سیکرٹری صاحب مشورہ دے رہے ہیں، نہیں، امیر صاحب مشورہ دے رہے ہیں، نہیں، عالم دین نے مشورہ دیا، نہیں۔ اگر ایک عام آدمی بھی ایسا مشورہ دیتا ہے جو اقرب الی الحق ہے، اچھائی اور خیر و بھلائی کے قریب ہے، اسی مشورے کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ کثرت نہیں دیکھی جائے گی، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ زیادہ رائے جس نے دیا اس کے مشورے کو لے لیا، نہیں، یہ مشورے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ رائے جن لوگوں کی آئی ہے، ان لوگوں کی رائے اگر درست ہے تو ان کی رائے کو لیا جائے گا، ان کی رائے کو لیا جائے گا۔ اگر کم رائے دینے والے ان کی رائے درست ہے تو ان کی رائے کو لیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں جو ڈیموکریسی کا جو مسئلہ ہے نا، اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر حق کا مسئلہ ہے، دلیلوں کا مسئلہ ہے، جو دلیل کے ساتھ مضبوط ہو اس کا مسئلہ ہے۔ لہذا جو رائے حق کے بالکل قریب ہو اس رائے کو لیا جائے گا، اور حق کے قریب کا مطلب کیا ہے، جو کتاب و سنت کے منشا کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے منشا کے مطابق ہو، اس رائے کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ اور رائے کون سی بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو مجلس جمتی ہے، اس کے جو صدر ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ ہوا، دوسرے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسرے لوگ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ رائے صحیح ہے وہ رائے صحیح ہے۔ جو میر مجلس ہوگا، جو صدر مجلس ہوگا، جو اس مشورے کا امیر ہوگا، صدر ہوگا، اسی کے لیے یہ اختیار ہے کہ کون سا مشورہ صحیح ہے اور کون سا مشورہ صحیح نہیں ہے، اس کو وہ ڈیفائن کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی مشورے کے اوپر اتفاق ہو گیا، سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ مشورہ صحیح ہے، امیر صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ مشورہ صحیح ہے، اور اس مشورے کے اوپر اگر آپ نے پختگی کا ارادہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی مشورہ کیا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں سے مشورہ کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اگر کسی رائے کے اوپر پختہ ارادہ ہو جائے۔ ایک رائے تھی، بہت صحیح رائے تھی، امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے مجلس تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ رائے بالکل صحیح ہے۔ تو جب اس رائے کے اوپر پختہ ارادہ ہو گیا، تو جس رائے کے اوپر پختہ ارادہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اس کام میں آگے بڑھ جائیے۔ یہ مشورہ کا پورا طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرتے ہیں ان کو بہت پسند فرماتا ہے۔ لہذا اگر کسی بات پہ مشورہ ہو گیا، اسی پر اٹل ہو جانا چاہیے، اسی پر اڈگ ہو جانا چاہیے۔ مشورہ ہو جانے کے بعد پھر دائیں کرنا، بائیں کرنا، ادھر جانا ادھر جانا، یہ قرآن و سنت کے منشا کے مطابق نہیں ہے۔ لوگوں کے منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، لوگوں کے منشا کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کے منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، مشورے میں خیر و برکت ہے، اور جو کام بغیر مشورے کے کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔